قلب کا منور ہونا، قلب کا ذکر میں گم رہنا حقیقی عبادت ہے۔ ظاہری عبادات ہمیں ہمارے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہیں۔ وضو کرنا، غسل کرنا، بدن پاک کرنا، نماز پڑھنا، نفس پاک کرنا، روزہ رکھنا، نفس پاک کرنا، حج کرنا، نفس پاک کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا، نفس پاک کرنا ہے، نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ جمع کر، لیکن اس جمع شدہ کو، مال کو پاک کرنا ہے تو اس میں سے خرچ کر، اس میں سے خرچ کر۔ وہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ مال بنا، لیکن تو نے مال خرچ کیا تو اس کی بات نہیں مانی۔ نفس کو کمزور کرنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، نفس کو قید کرنا ہے، نفس کو اپنی گرفت میں رکھنا ہے، رب کے احکام کی گرفت میں رکھنا ہے، رب کے احکامات پہ لگانا ہے، نفس کو سیدھی راہ پہ لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ شریعت کے تمام معاملات جو ہے وہ ہماری ظاہری زندگی کے ساتھ ہیں، اس ناسوتی زندگی کے ساتھ ہیں۔ شریعت کے بتائے ہوئے تمام طریقے، تمام اصول ہمارے اوپر لازم ہیں، واجب ہیں، تاکہ نفس ہمارا قید میں رہے۔ لیکن طریقت کی جو بات ہے وہ ہمارے دل سے ہے، ہماری روح سے ہے، ہماری روحانیت سے ہے، ہمارے اندرونی انسان سے ہے۔ ہماری باقی جو مخلوق ہمارے سینے میں رہتی ہے اس مخلوق سے ہے طریقت کا تعلق۔ ہماری ذات میں اللہ کی محبت کا جو پودا پھوٹتا ہے، ہماری ذات میں اللہ کی محبت کا جو جذبہ ابھرتا ہے، اللہ سے عشق کا جو دور شروع ہوتا ہے، وہ دور نفس کو مار دیتا ہے۔ دل میں اللہ اللہ کا ذکر، ہماری روح میں اللہ اللہ کا ذکر، ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہماری سری، خفی، اخفا اور انا میں ذکر کی محفل ہمارے ظاہری بدن کے پاک ہونے سے ہی ملتی ہے۔ اور ظاہری بدن کو پاک کرنے کے لیے شریعت کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض کوئی ایسا شخص ہے جو شریعت کے اسلوب اور اصول اور قواعد و ضوابط نہیں جانتا، یا نہیں سیکھ پایا، یا وہ علم نہیں رکھتا، وہ الف بے بھی نہیں جانتا، عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، وہ شریعت کے باقی اتنی ساری کتابیں ہیں مدارس میں، 6 سال، 7 سال، 10 سال وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شریعت کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، شریعت کے اسلوب پڑھائے جاتے ہیں، شریعت کے قواعد و ضوابط پڑھائے جاتے ہیں، بڑے بڑے باریک نقطے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر وہاں سے نکلتے ہیں، پھر ان باریک نقطوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو شریعت کا علم بھی بڑا باریک علم ہے، ہر بندہ اس علم تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے محبت کا یہ انداز رکھا ہے کہ اس کے لیے طریقت کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اللہ اللہ کے ذکر سے جب آپ کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کا ذکر آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، سماعت پاک ہوتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے، اللہ اللہ کے ذکر کے دوران اس ذکر کا، اسم اللہ کا جو نور ہے، جو قوت ہے اس کی، جو طاقت ہے اس کی، جو تاثیر ہے اس کی، وہ ہماری آنکھوں کو بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک کنٹرول کرتی ہے۔
تو ہماری سماعت پاک ہوئی، ہماری نظر پاک ہوئی، ہماری زبان پاک ہوئی۔ تو جب ہمارے یہ لطائف پاک ہوئے، 3 لطائف ہمارے پاک ہو گئے اپنا، تو 3 لطائف کی پاکی پھر دل کو پاکی کرنا شروع کر دے۔ جو ہم بول رہے ہیں یہ لطیفہ اخفا سے وابستہ ہے نا، ہمارا بولنا لطیفہ اخفا سے وابستہ ہے، ہمارا سننا سری سے وابستہ ہے۔ یہ باقی 3 لطائف کی ہلکی ہلکی تاثیر جو تھوڑی ظاہری پاکیزگی میں آ گئی، تو وہ پھر پوری طاقت بن کے قلب کو منور کرتی ہے، قلب سلیم کو جگاتی ہے، یہاں نور پیدا کرتی ہے، پھر یہاں سے مزید نور آگے جا کے باقی مخلوق کو جگاتا ہے، پھر وہ بھی ذکر میں لگ جاتا ہے۔ اب بیرونی ذکر شروع ہو گیا، اندرونی ذکر شروع ہو گیا، تو انسان کے وجود کے 5 لطائف جو سینے میں موجود ہیں، وہ جب ذکر میں لگ گئے تو وہ پھر وہ اس حد تک طاقت پا لیتے ہیں کہ وہ پھر اندرونی طور پر نفس کو ختم کر دیتے ہیں، نفس کی خواہشات کو جکڑ دیتے ہیں، نفس کو قید کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی شریعت کو نہ جانتے ہوئے بھی باشرہ ہو جاتا ہے، شریعت کے اسلوب کو نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر کے لطائف نے نور پکڑ کر وہ جب نورانی ہو گئے، منور ہو گئے، انہوں نے پھر نفس کو پکڑ لینا ہے، پھر نفس کو قابو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی خواہش کچھ بھی ہو، اگر ظاہری طور پہ آپ کو کسی انسان سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو آپ اپنی خواہشات قربان کر کے اس کی محبت کی طرف، اس کی محبت اور اس کی چاہت کے وہ اصول اور اسلوب اپنا لیتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے، وہ مجھ سے خوش رہے، میں اس کی خوشی کیسے پا سکتا ہوں، میں اس کو خوش کیسے رکھ سکتا ہوں۔ تو اس کی زندگی کے تمام اعمال، تمام کام ایسے ہو جاتے ہیں جو اس کے محبوب کو پسند ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح طریقت کے انداز میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ اعمال کی طرف لے جاتی ہے، اور شریعت یہی چیز ہے، شریعت بھی ہمیں وہی چیز ہے۔ اب ہم صرف شریعت ہی پڑھتے رہیں، ہمارا اندر منور نہیں ہوگا تو اتنے سوال پیدا ہوں گے، اتنے معاملات اٹھیں گے، نفس ہمیں مختلف چیزوں میں لگائے رکھے گا۔ جب تک ہم بہتر محفل میں، اچھی محفل میں، نورانی محفل میں، علم کی محفل میں، قرآن کی محفل میں، حدیث کی محفل میں، اللہ کے ذکر کی محفل میں، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں، دین اسلام کی محفل میں، تو ہمارے حواس پہ اچھائی اور نیکی سوار رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس محفل سے الگ ہوتے ہیں، شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے عالم دین، بہت سے دین اسلام سے واقف، مدرسوں کے فارغ التحصیل، بہت سے علماء کرام، بہت سے ایسے امام مسجد، مؤذنین اور بہت سے خادمین مسجد اور بہت سے دیندار لوگ، بہت سے دین کی خدمت کرنے والے لوگوں سے بھی ایسے بڑے معاملات اور کام اور ایسے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ پھر دین سے، اسلام سے، شرعی لوگوں سے، دینی لوگوں سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دین سے نفرت، دین سے دوری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت سیکھی ضرور، لیکن اس شریعت کا رنگ ہمارے دلوں میں نہیں اترا۔ اس لیے طریقت کے ذریعے ہمارے ہاں ہمارے بابا حضور نے، بابا منظور نے، بابا سراج نے، ہمارے وارثی سلسلے کے تمام جو بھی سلاسل میں موجود ہمارے فقراء ہیں، ہمارے بزرگان ہیں،
انہوں نے ہمیں اس چیز کا درس دیا، ہمیں اس چیز کا سبق دیا، انہوں نے اس ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کرنا شروع کر دیا، دلوں کو جگانا شروع کر دیا، ہمارے اندر کی ارواح کو جگانا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارے نفس پہ ہماری نورانی مخلوق کا قبضہ آ گیا، اور ہمارے نفسوں کو، ہمارے نفوس کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری دنیاوی چاہتوں کو اس نے جکڑنا شروع کر دیا، اور ہمیں انہوں نے خالصتاً، ہمارے نفس کو بھی خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول کے لیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ کاربند رہنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی لیے ہم لوگ آپ سے بار بار ذکر، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے وجود کو منور کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنی ذات کو نور میں نہلانے کی بات کرتے ہیں، نور میں ڈبونے کی بات کرتے ہیں، اپنے وجود کو منور کرنے کی بات کرتے ہیں۔